دیے دونوں اپنے اپنے انداز سے. ایک بیوی ساری زندگی اپنے ہسبینڈ سے کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ ایک کوالٹی وہ اپنے اندر کیا لے آئے؟ ایک آپ نے بتانی ہے، دونوں کی علیحدہ ہونی چاہیے. چھوڑ دیں اونیسٹی کو، چھوڑ دیں روٹی روزی کو، کوئی ایسی جو آج تک آڈینس نے ہماری نہ سنی ہو اور وہ جینون فیکٹ کے قریب جائے. پہلے آپ بتا دیں. سر بڑا مشکل کوشچن ہے، کیونکہ عورت خوش رہ ہی نہیں سکتی نا بیچاری، اس کو تو مطلب پھڈے کا شوق. صرف میں تو کہتی ہوں آدمی نہیں خوش ہوتا، ہر کام اس کا کرو پھر بھی دوسری شادی کر لے. کیوں کر لے بھائی؟ نہیں وہ ہو سکتا ہے جب وہ ایک بیوی اس کو سیٹسفائڈ کر رہی ہے ہر طرح سے. ٹھیک ہے، دوسری شادی والا ٹاپک تو کہیں اور چلیں گے نا. نہیں وہ اور چلا گیا، لیکن کیوں، مطلب کہ کیوں ایسا؟ اسلام اجازت دیتا ہے دوسری کی. نہیں، اسلام تو پھر یہ ہے کہ پھر عورت کو بھی کہتا ہے کہ آپ کھلا لے لو، اور اگر آپ کو میاں کی شکل بھی پسند نہیں ہے. لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہر چیز کوئی بھی 100% نہیں ہوتا، نہیں پرفیکٹ ہوتا. ٹھیک ہے، خامیاں ہوتی ہیں. تو شادی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر خامی اور خوبیوں کے ساتھ آپ اپنے پارٹنر کو قبول کریں. ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کی خامیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہیں. یہ میں ایک اور طرف ٹاپک لے جاؤں گا کہ پیار ہو جاتا ہے یعنی مطلب بتائیے کہ کوالٹیز کیا ہیں؟ ایک کوالٹی بتانی ہے آپ نے. سر بس میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنی لائف پارٹنر کو، عورت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں تو یہ بہت سب سے بڑی سپورٹ ہے. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عورت خوش ہو جاتی ہے. آپ کوئی پھول لے آئے، آپ نے کوئی اس کو تعریف کر دی تو وہ اسی سے سالن اچھا پکا ہے برا پکا ہے کہ منہ میں نوالا جائے تو بندہ کہ واو اٹس سو ٹیسٹی بیبی. اچھا آپ کیا کہیں گی کیا ہونی چاہیے کوالٹی؟ بس میں کہتی ہوں چیٹر نہ ہو، بس چیٹر نہ ہو. بس یہ چیز جو ہے نا برداشت نہیں ہے. باقی تو سب چلتا ہے، وہ چلتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں کہہ بھی دے، اگر ہسبینڈ کہہ بھی دے کہ یہ اچھا سالن نہیں ہے، یا میں آج کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، میں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن چیٹر نہیں چلے گا. پرانے زمانے میں چیٹر کم ہوتے تھے نا، یہ نئے زمانے میں چیٹر کیوں زیادہ پیدا ہو گئے ہیں؟ سر آپ کا یہ جو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، موبائل کہوں یا موبائل کہوں؟ بڑے کہتے تھے موبائل ہے یہ ہاتھوں میں گند ہی لگا دیتا ہے، تو واقعی موبائل ہی ہو گیا، کالک زیادہ جمتی ہے. ہاں جی صحیح. اس کا اچھا بھی تو استعمال تھا نا، یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، پوری دنیا کے پاس ہے. تو ہم اس کے نیگیٹو افیکٹس کیوں گنتے ہیں؟ پر ایکچولی ہمیں باہر کی دنیا اس چیز پہ لگا دیتی ہے. ان کے ہمارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ آؤٹ ڈور کھیلنے کے لیے یا وہ ایکٹیویٹیز ہیلتھی ان کی نہیں رہی. اور ہم لوگ ہمیشہ جب بھی میرے بچیوں کے پاس یہ ہوتا تھا تو ہم ان کے سامنے کہتے تھے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کمپیوٹر رکھ دیتے تھے کہ آپ اس کو یوز کریں. اور پھر اب تو ہر ایک بچے کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو چیزیں بچے دیکھیں اس کو ہمیشہ. لیکن پازیٹیو یوز ہیں کم. جی ہیں کم. میں انفیکٹ میں نے میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا، بیٹا میرا، وہ چونکہ اس سے بڑا ہے، تو وہ جب اس کو اپنا اس کا وہ پی سی لے کے دیا، اس کو کمپیوٹر لے کے دیا، اس کو کمپیوٹر لے کر دیا، تو اس نے جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو خراب کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ چھوٹے سے بچے کو تم نے یہ کمپیوٹر لے کے دے دیا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس وقت چھوٹا تھا، میں نے اس وقت اس کے دماغ میں ڈال دی تھی، اور اپنی بیٹی کے بھی دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی، بیٹا اگر اس کا صحیح یوز کرو گے تو تم لوگوں کو فائدہ ہے، اس کا غلط یوز کرو گے نا تم لوگوں کو نقصان ہے. تو اب یہ تم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں سے میں دنیا بھری پڑی ہے. کیا کہتے ہیں کہیں نہ کہیں بچے بندے کے پتر بن نہیں جاتے ہیں. اگر چیک اینڈ بیلنس ہے، آپ بالکل رسی نہ چھوڑے نا اس کی، آپ اس کو کہیں ڈانٹ دیں، کہیں اس کی برداشت کر لیں، کچھ تو وہ چلتا رہتا ہے. اگر بالکل آپ دبا دیں گے، وہ ایک معصوم نہ پیدا ہو، ایک دبا ہوا بچہ پیدا ہوگا. آپ اس کو فریڈم بھی دیں. اب شرارتیں کرنا بھی تو کیا کہتی ہیں ایک ضروری نہیں ہے، ہیلتھی سائن ہے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چلیں آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے، شرارتیں زیادہ پسند تھیں ان کی، یا آپ کو کیا پسند تھا اور کیا کرتی تھیں آپ؟ ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتی تھیں یا بیٹا آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا؟ میری زیادہ تر شفقت ہی رہی ہے، لیکن آج تک بھی میری بچیاں جو ہیں اپنے فادر سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کے جو غلط چیزیں ہیں یا جو میں سمجھتی تھی، حالانکہ وہ ماشاء اللہ کو ایجوکیشن میں پڑھی ہیں، لیکن میں اگر ان کے بوائز ہیں کلاس فیلوز تو بھی میں ان کو کہتی تھی کہ ان کو گھر لے کے آئیں.
تو اس حساب سے جو ہے یہ بس تھوڑا سا بچوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے. فریڈم دینا چاہیے بچوں کو. ہاں جی کسی حد تک دینا چاہیے, لیکن بچے اگر بڑے بھی ہو جائیں تو بچے ہی ہیں, ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو بہت پازیٹیو وے میں آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن آخری بات آپ دونوں سے, آپ نے کیونکہ ایک بات کر دی تو میرے ذہن میں آ گیا. جی بچے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ایج ہے, میں آج کل کی جنریشن کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں, آپ کو ماما پاپا یہ نہیں پتا, مجھے یہ اپنا فیصلہ لینے دیں, مجھے یہ کرنے دیں. ان کو کرنے دینا چاہیے یا ان کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہیے؟ نہیں, مسلط بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے کہ اگر غلط ہے تو ان کو بولیں کہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور اگر صحیح ہے تو ان سے کہیں بیٹا صحیح ہے. جی کسی حد تک آزادی ہونی چاہیے. جی میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے بچوں کو اپنا صحیح اور غلط پتہ ہے. جی کتنی ایج کے بعد پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اندازہ؟ میرے خیال سے ٹین ایج تک تو کچھ نہیں پتہ ہوتا. آفٹر ٹین ایج جب وہ اس کو مختلف دنیا میں اٹھتا 18 پلس کہہ دیں, 20 پلس کہہ دیں, 18 پلس. جی بڑے شارپ بچے ہو گئے ہیں. 18 تک تو کسی دور میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اچھا, میسج کیا دیں گی خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں گھر بیٹھ کر, کیا کہیں گی ان کو کہ دوسری شادی کرنے دیں یا نہ کرنے دیں؟ کیونکہ مجھے لگا ہے کہ آپ کا یہ ویک پوائنٹ ہے. اللہ, یہ میرا ویک پوائنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آدمی کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے اور عورت کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ابھی نیولی میرڈ ہی ہوتے ہیں, 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ جب دیکھتی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ جناب وہ صحیح کما نہیں رہا ہے, وہ صحیح طرح وہ اس کو چیزیں نہیں دے رہا, گفٹس نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو وہ سم ٹائم عورت بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے کمپرومائز کریں, ایک دوسرے سے چیٹنگ نہیں کریں. جب آپ نے شادی کی ہے تو کیوں نہیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتے؟ آبجیکشن ہے آپ کو اس ہاں.